سورہ مریم میں دو خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ عظیم انبیاء اور داستان مریم بیان کرتے ہوئے لفظ اذکر یعنی یاد کرو استعمال کیا گیا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ کہ لفظ رحمان جو اللہ کی صفت ہے اس سورہ میں 16 بار آیا ہے، جو اللہ کی وسیع رحمت کی عکاسی کرتا ہے، اور بالخصوص انبیاء اور مومنین پر اللہ کی رحمت کی کھلی نشانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ مریم کی خصوصیات کے بارے میں آج اس سورہ کی یہ آخری ایپیسوڈ لے کر کے میں حاضر ہو چکا ہوں۔ امید ہے کہ تفسیر کے اس سفر سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اور جانا ہوگا۔ آئیے ان تمام باتوں کو ایک جھلک میں ہم دیکھتے ہیں اور اس سورہ کی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن کی 19ویں سورہ کا نام مریم ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی زندگی کی داستان آیت نمبر 16، 27 اور 34 میں بیان کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کو مریم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ سورہ مریم میں دو خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ عظیم انبیاء اور داستان مریم بیان کرتے ہوئے لفظ اذکر یعنی یاد کرو استعمال کیا گیا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ کہ لفظ رحمان جو اللہ کی صفت ہے اس سورہ میں 16 بار آیا ہے، جو اللہ کی وسیع رحمت کی عکاسی کرتا ہے، اور بالخصوص انبیاء اور مومنین پر اللہ کی رحمت کی کھلی نشانی ہے۔ تفاسیر میں خوشخبری اور انتباہ کو اس سورہ کا اہم ترین حصہ قرار دیتے ہوئے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مریم میں لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پانے والے لوگ، جن میں انبیاء علیہم السلام اللہ کے چنندہ بندے اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور ان میں نیک عمل کرنے اور توبہ کرنے والوں کو شامل کیا گیا ہے، اور تیسرے گروہ میں گمراہ اور شیطانی عمل کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ اہم ترین حصوں میں داستان حضرت زکریا، مریم، عیسیٰ، یحییٰ، ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل، ادریس اور بعض دیگر رسولوں کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی حاملہ ہونے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور گود میں بات کرنے اور ان کے صدق و اخلاص کو انبیاء کے اخلاق کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سلام اللہ علیہا مسلمانوں میں ایک پاک اور محترم اور مقدس خاتون کی حامل نمونہ ہے۔ اللہ نے مریم کو پاک قرار دیا اور عالمین کی خواتین میں نمونہ کے طور پر پیش کیا۔ ان کی پاکیزگی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں تصدیق کی۔ آپ نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے پیغمبر قرار دیا ہے، اور جہاں رہوں بابرکت بنا کر بھیجا، اور جب تک زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کی سفارش کرتا رہوں گا، اور مجھے میری ماں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، اور نافرمان اور زبردستی کرنے والا نہیں ہوں، اور مجھ پر درود جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھائے جاؤں گا۔ اس سورہ کا اصلی مقصد انبیاء کی داستانوں کے ضمن میں بشارت اور انذار دینا ہے۔ تفاسیر کے خلاصے کے مطابق سورہ مریم کے مضامین کو درج ذیل حصوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سورت کا عمدہ حصہ حضرت زکریہ، مریم، عیسیٰ، یحییٰ، ابراہیم، اسماعیل، ادریس اور بعض دیگر انبیاء علیہم السلام کے داستانوں کا بیان ہے۔ دوسرا، قیامت اور اس کی کیفیت سے جڑے ہوئے مسائل، مجرمین کا انجام اور پرہیزگاروں کو دیا جانے والا ثواب وغیرہ کے علاوہ نصیحتیں بھی اس حصے میں شامل ہیں۔ اور تیسرا، قرآن اللہ کا اولاد سے بے نیاز ہونا اور شفاعت سے جڑے ہوئے مسائل کا مجموعاً جو انسان کو ایمان، نیکی اور تقوی کی طرف مائل کرنے میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ سورہ مریم انبیاء اور حضرت مریم علیہ السلام سے جڑے ہوئے متعدد داستانوں اور تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ ایک، داستان حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کی معجزانہ ولادت، جو آیت نمبر 2 سے 15 تک ہے۔ داستان حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کا ماں کی گود میں ہی لوگوں سے گفتگو کرنا، جو آیت نمبر 16 سے 37 تک ہے۔ تیسرا، حضرت ابراہیم اور آزر کے درمیان گفتگو ہے۔ حضرت ابراہیم کا آزر کے لیے استغفار، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی ولادت کے بارے میں ذکر ہے، جس کا آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 50 میں ذکر کیا گیا ہے۔ کوہ طور کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنا اور حضرت ہارون کی نبوت کا ذکر ہے، جو
آیت نمبر 52 اور 53 میں ہے۔ حضرت اسماعیل کی نبوت کے بارے میں ذکر آیا ہے جو آیت نمبر 54 اور 55 میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس کی نبوت کا ذکر ہے جو آیت نمبر 56 اور 57 میں ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جڑے ہوئے داستانوں کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی بعض آیتوں کی شان نزول بیان کی گئی ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 64 وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر زمین پر نازل نہیں ہوتے۔ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح الامین کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اس دوران کچھ مدت کے لیے جبرائیل نازل نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے مذکورہ سوالوں کے جواب دینے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وحی آنے میں تاخیر کی وجہ دریافت فرمائی، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں آپ کے دیدار کا شوق رکھتا ہوں، لیکن میرا وحی لے کر کے آنا اللہ کی اجازت پر موقوف ہے۔ جب بھی مجھے اجازت ملتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آیت نمبر 66 اور 67 کے شان نزول کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 66 اور 67 یعنی کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اس کا ترجمہ ہے، اور غافل انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ ان دو آیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیات ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئیں، جو بوسیدہ ہڈیوں کو پیستے ہوئے کہتے تھے کہ محمد کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، جبکہ اس ہڈی کی طرح گل سڑ جائیں گے۔ یہ اصلاً ناممکن ہے۔ ان آیات میں انہیں جواب دیتے ہوئے موت کے بعد انسانوں کے زندہ ہونے پر تاکید کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے ہمیں شروع میں عدم سے وجود میں لایا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کرے گا۔ آیت نمبر 77 سے 80 کے شان نزول کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابو اسحاق خباب بن ارد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل کو کچھ قرض دیا ہوا تھا۔ مطلوبہ قرض واپس لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا، جب تک محمد کی نبوت کا انکار نہیں کرو گے تمہارا قرض واپس نہیں دوں گا۔ خباب کہتے ہیں اس سے کہا، اللہ کی قسم تم مر جاؤ اور دوبارہ زندہ ہو جاؤ، لیکن میں محمد کی نبوت کا انکار نہیں کروں گا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس نے کہا، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور جنت میں سونا، چاندی اور ریشم پہننے کے لیے دیے جائیں گے، اس لیے مجھے مہلت دے دو تاکہ میں جنت میں تمہارا قرض واپس کروں گا، یہاں نہیں، کیونکہ اگر تمہاری بات صحیح ہو تو جنت میں میرا حصہ تم سے زیادہ ہوگا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 77 سے 80 عاص بن وائل کے جواب میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس سورہ کے تفسیر کے سفر کو ختم کرتی ہیں۔ آج ہم نے اس سورہ کی تفسیر اللہ کی مدد سے مکمل کر لیا ہے۔ اگر کوئی ایک ہی ایپیسوڈ میں اس سورہ کی اہم ترین باتوں کو جاننا چاہتا ہے تو وہ اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد ان باتوں کو جان سکتا ہے۔ اگر اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد پیاس نہیں بجھتی ہے تو اس سے پہلے 18 ایپیسوڈ موجود ہیں جو آپ کی پیاس کو بجھانے کے لیے کافی ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ پہلی بار اس چینل میں آئے ہیں تو آپ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔